سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس طرح توقع کی جاتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بنیادی غرض و غایت دلوں میں تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ کوئی مشین اگر ایک عرصہ زیر استعمال رہے تو اس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی سروس کروانا پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے انسان کی ذات، اس کے باطن، اس کے نفس کی صفائی کے لیے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا ہے، اور اس لیے مقرر فرمایا کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر کے پھر سے ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی کا آغاز کر سکے۔ اس مہینے کے استقبال کے لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس ماہ کے لیے خاص طور پر اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر لیں۔ 11 مہینے دنیا کے گورکھ دھندوں میں پھنسے رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، اس لیے کم از کم 1 ماہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی عبادت میں بسر کیا جائے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس ماہ مبارک کے زیادہ تر اوقات کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے۔ اس ماہ کے استقبال کے لیے اپنے معاملات زندگی کو، کاروباری زندگی کو ذرا سمیٹیے، یکسوئی سے اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے، غور کیجیے، فکر کیجیے کہ میں نے پورا سال کس طرح گزارا، سال کا کتنا حصہ اللہ کی اطاعت میں بسر ہوا، اور کہیں خدا نہ خواستہ سال کا کوئی حصہ ایسا تو نہیں گزرا جو اللہ کی اطاعت سے باہر ہو۔ رمضان المبارک کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے، اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھتے ہوئے اس کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کیجیے۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں مزید بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
وسلم.